ایام ماہ رجب کے ہیں، اور ماہ رجب میں کئی ایسے ایام ہیں کہ جو اپنی فضیلت کے قائل ہیں۔ ویسے بھی کوئی بھی دن، کوئی بھی تاریخ ہماری اپنی زندگی سے جب منسوب ہوتی ہے تو یقیناً وہ اپنے کسی بھی واقعے اور اہمیت کی وجہ سے ہم اسے یاد رکھتے ہیں۔ انسان مادی ہے، انسان محدود ہے، خود دنیا بہت محدود ہے، لیکن اس محدود اور اس لمیٹڈ چیز کے اندر پروردگار نے کچھ ایام ایسے رکھے ہیں کہ جس میں اگر ہم کچھ کام کریں تو ہم اس لامحدود زندگی میں خوشحال رہ سکتے ہیں، جس میں ماہ رجب ایک ایسا ایام ہے۔ خداوند متعال کے نزدیک زمانہ کوئی اتنا مہم ظاہراً نہیں ہے کہ خداوند متعال گئے یہ ہمارے لیے 24 گھنٹے، ہفتہ، پھر مہینہ، پھر سال، لیکن انہی ایام کے اندر کہ جو مادی دنیا ہے جس میں سورج گھوم رہا ہے اور ہمارے لیے ایک زمانہ تعین کر رہا ہے، اسی مادی، اسی محدود کے اندر پروردگار جب کسی ایام کو اپنے آپ سے منسوب کر دیتا ہے تو اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے ماہ رجب کو پروردگار نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اب اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یقیناً ہم باقی چیزوں کی طرح اگر ہم دنیا سے گزر گئے تو روز قیامت حسرت کھائیں گے کہ یہ ایام گزر گئے اور ہم نے اپنی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دی۔ ماہ رجب بھی بالکل ایسی ہے۔ یقیناً آپ نے اس سے پہلے گفتگو سنی ہوگی ایام میں، ظاہر ہے اور بھی آپ کے پروگرام پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال توفیق ہوئی ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ دن بہتر گزار سکیں۔ ماہ رجب عرفا کے نزدیک بہار کا مہینہ ہے۔ بہار کس کو کہتے ہیں؟ شکوفہ ہونا، دوبارہ زندہ ہونا، تجدید حیات ہونا۔ جو چیز مرجھا گئی تھی وہ دوبارہ کھلتی ہے، اس کے اندر زندگی آتی ہے۔ عرفہ اس کو بہار کا مہینہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روح کے کھلنے کا مہینہ رجب ہے۔ جو لوگ رجب میں محنت کرتے ہیں وہ شعبان میں اس پہ اور محنت کرتے ہیں، نتیجہ ماہ مبارک میں ان کو ملتا ہے۔ عام زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم رجب اور شعبان ہمارے لیے بس کچھ ایام ہیں، ہم اس میں پروگرام کر کر گزر جاتے ہیں۔ پھر ماہ رمضان آتا ہے، ہم سروں پہ ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے ہمیں اپنی ذات میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میری اپنی ذات میں دیکھ تبدیلی نہیں آئی مجھے۔ میں نے روزہ رکھا، میں نے سب کیا، مگر وہ جو دعا میرا چوتھا امام کہہ رہا ہے کہ پروردگار کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہو، لیکن یہ دعا میرے اندر سے نہیں نکلی آج تک۔ میں 40 سال کے نزدیک ہو رہا ہوں، یہ دعا میرے اندر سے نہیں نکلی آج تک کہ پروردگار کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کی تیاری نہیں کی۔ میں کیا ہوں؟ میں کہتا ہوں کب ختم ہوگا، کب چاند نکلے گا۔ کتنا میرے میں اور سیر ائمہ میں تضاد پایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ان ایام کو درک نہیں کیا۔ میں اگر ان ایام کو درک کرتا تو پھر ماہ رمضان میں پھل لے کر خداوند متعال کی بارگاہ میں موجود ہوتا۔ اب اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ مہم کیا ہے؟ استغفار ہے۔ استغفر اللہ واسأل التوبہ، یعنی توبہ کرو۔ کیا میں واقعاً کر پا رہا ہوں؟ یقیناً زندگی بہت مصروف ہے۔ اب آپ بولے مولانا صاحب ٹائم نہیں ملتا زندگی، آپ کو کیا پتا؟ مولانا صاحب کا تو کوئی کام نہیں ہوتا، کتابیں پڑھتے ہیں یا مجلسیں پڑھتے ہیں، لوگ سارے مصروف ہیں، لوگوں کے پاس سارے مصروف ہیں، تو آپ کو کیا پتا؟ جاب ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ خوب دیکھیں ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر کیا خداوند متعال نے جب ہمیں خلق کیا تھا کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ انسان آگے والا اتنا مصروف ہو جائے گا؟ تو یہ اتنے سارے جو اس نے ہمارے لیے اعمال بھجوائے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، تو کیوں بھجوائے؟ یا تو ہمیں نہیں جانتا تھا، یا تو آپ بولے کہ نہیں پروردگار کو نہیں پتا تھا کہ 21ویں سینچری میں اس فاسٹ سیزن میں رہنے والی جگہ میں ہماری زندگی بہت مشغول ہوگی۔ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، یہ صرف ہم اپنے آپ کو بہانے دے رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو اپنی رفتار کو اولیاء کی رفتار کے قریب کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، اور نہ چاہیں تو۔ انبیاء کے دور میں انبیاء بہت کوشش کرتے رہے، لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔